بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی احادیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن بحینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز میں قاعدہ اولیٰ کیے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی 4 رکعتی نماز میں جو پہلا قاعدہ کیا جاتا ہے یا تشہد کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے، آپ اس کو کیے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب نماز پوری کر چکے تو سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، ہر سجدے میں بیٹھے، اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دونوں سجدے کیے۔ یہ سجدے اس قاعدے کے بدل تھے جو شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرنا یاد نہ رہا ہوگا۔ صحیح بخاری پارہ 5 احادیث نمبر 322۔ دوسری احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ ڈال دیتا ہے، یعنی شک پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے نماز پڑھنے والے کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو ایسا اتفاقاً ہو جائے تو وہ بیٹھے اور 2 سجدے کر لے۔ ان 2 سجدوں کو سجدہ سہو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ درپیش آتا ہے کہ آیا یہ سجدہ سہو صرف فرض نماز میں ہے یا نوافل نماز میں بھی ادا کرے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چاہے نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو، دونوں میں ایک ہی حکم ہے، یعنی سجدہ سہو کرے۔ صحیح بخاری پارہ 5 احادیث نمبر 324۔ تیسری احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا کو خارج کرتا ہوا پیٹھ موڑ کر چل دیتا ہے کہ اس کو اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو پھر سے آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر پڑھی جاتی ہے تو پھر سے پیٹھ موڑ کر چل دیتا ہے، جب تکبیر مکمل ہو جاتی ہے تو پھر سے آ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے والے کا دل ان خیالات یا ان کاموں کی طرف مائل کر دیتا ہے جو وہ کر چکا ہے یا کرنے والا ہے، اور کہتا ہے کہ فلانی بات یاد کر، فلانی بات یاد کر، جو کہ اس نماز پڑھنے والے کو یاد ہی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ نماز پڑھنے والا بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو جب تم میں سے کسی کو یاد نہ رہے کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں، تو نماز کے آخر میں بیٹھے اور 2 سجدے کر لے۔ صحیح بخاری پارہ 5 احادیث نمبر 323۔ چوتھی احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز کی سنتیں پڑھ لیتے تو آپ داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تب تک جب تک فجر کی اذان نہ ہوتی۔ صحیح بخاری پارہ 5 احادیث نمبر 257۔ پانچویں احادیث حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت ان کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، کیوں تم دونوں تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب ہم کو اٹھانا چاہے گا اٹھا دے گا۔ جب میں نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹ گئے اور میری بات کا کچھ جواب نہ دیا۔ پھر میں نے سنا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشت موڑ کر جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ران پر ہاتھ مارتے جاتے اور سورۃ کہف کی یہ آیتیں پڑھتے جاتے کہ آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ صحیح بخاری پارہ 5 احادیث نمبر 227۔